اب آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ایک رویہ عرب معاشرے کے اندر کیا تھا کہ اگر یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں اور ان کے والد نے ان کے لیے بہت سا مال چھوڑا، اب کیا کریں بھائی، اس مال کو کس طرح سے ہڑپ کریں؟ اس کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا دو۔ ایسا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے آج کل، یتیم بچی ہے، اس کا باپ اس کے لیے بہت سے مال دولت چھوڑ کر گیا ہے، اب بھائی نے سوچا کہ یہ مال کس طرح سے اپنے قبضے میں کریں، تو اپنے بیٹے سے اس یتیم بیٹی کا شادی کرا دیا۔ شادی کرا کے کیا ہوا کہ سارا مال جو ہے وہ بیٹے کے پاس آ گیا، اور بیٹے سے باپ نے ایک یہ طریقہ کار کیا۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کو اس طرح نکاح کر کے ان کے مال کو ہڑپ کر جاؤ گے یا ان کے مال میں خرد برد کرنے سے بچ نہیں پاؤ گے، تو تمہیں چاہیے کہ اس طرح سے نہ کرو، بلکہ ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دو، ان کے بجائے جو دوسری عورتیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو نکاح یافتہ نہ ہوں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ اور نکاح کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے تعداد بھی بتا دی کہ مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح بھی کر سکتا ہے، 2 3 4 تک وہ نکاح ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیل ابھی آگے آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا شان نزول جو بتایا گیا تفسیر ساوی کے اندر وہ یہ ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کو وہ لڑکیاں پسند نہیں ہوتی تھیں، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس حرکت سے ان کو روکا گیا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا باپ تو فوت ہو گیا، یتیم تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اب پیچھے کوئی اس کی دھارس نہیں ہے، کوئی پیچھے اس کی سپورٹ نہیں ہے، تو اس کو جس طرح چاہو رکھو، اس کے بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ادا نہ کیے جائیں، اس کو جو خرچہ پانی دینا ہوتا ہے، بیوی کو نان نفقہ جو دینا ہوتا ہے شریعت میں جو واجب ہے وہ بھی نہ دیا جائے، اس کا کسی طرح سے بھی خیال نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کرتے تھے، اور ان کا مال جو ان کے والد کی طرف سے، مرحوم والد کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا، اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اس چیز سے منع کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے نقل کیا ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہونے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک یہ بھی تھا عرب معاشرے کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یتیموں کے حق میں حق تلفی کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، لیکن عموماً زنا کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ عمومی رویہ عرب معاشرے کا کیا تھا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ برا فعل کر لیا جاتا تھا، زنا کرنے سے ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بھائی زنا کے کاموں کی طرف کیوں جاتے ہو، تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان کا حق مہر ادا کر کے نکاح کر کے ان کے ساتھ آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس میں تمہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ تم 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن زنا نہیں کرو، یہ غلط کام ہے۔ ایک اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک یہ ہے۔ تیسرا شان نزول یہ بیان کیا تفسیر مدارک کے اندر، عرب معاشرے میں ایک کلچر یہ بھی تھا، یہ کلچر آج بھی ہے کہ نکاح کرنے میں وہ تعداد کو خاطر میں نہیں لاتے، 4 کے اوپر نہیں بلکہ 10 10 20 20 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ قسم جو ہے پائی جاتی ہے، عرب کے شہزادوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نکاح مسیار کرتے ہیں وہ لوگ، وہ بتاتا ہوں میں کیا ہوتا ہے۔ جب شریعت نہیں آئی تھی اس سے پہلے جو عرب معاشرہ تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ
بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. ایک ایک وقت میں ایک ایک آدمی کے نکاح میں 10 15 عورتیں ہوتی تھیں. اب اگر ایک شخص کے نکاح میں 10 15 عورتیں ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ ان سب کے حقوق ادا کر سکے گا, ان میں عدل کر سکے گا؟ یہ ناممکن سی بات ہے. وہ عدل نہیں کرتے تھے. زیادہ نکاح تو کر لیتے تھے اپنی عیاشی کے لیے, لیکن پھر ان کے اخراجات, ان کو ٹائم دینا, جو عدل کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرما دیا اس آیت کے تحت کہ بھائی اتنے نہیں کرو, زیادہ سے زیادہ کی حد 4 ہے. یعنی اس آیت کے مختلف شان نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور چوتھا تفسیر خادر میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے بیک وقت نکاح کرتے تھے, اور جب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. بوجھ سے کیا مراد ہے بھائی, اب عورت سے نکاح کیا اس کو خرچہ تو دینا ہوگا, گھر پہ اخراجات ہوں گے. جب اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے تو یتیم لڑکیاں جو ہوتی تھی, جو ان کی سرپرستی میں ہوتی تھی, ان کا مال اٹھا کر کے ادھر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ نہیں کرو. اگر نکاح کرنے کی رغبت ہے تو 4, اس سے زیادہ نہیں. اگر نکاح کرنا ہے تو پھر جو عورتیں معاشرے کے اندر نکاح یافتہ نہیں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو. یتیم لڑکیوں کو نکاح کر کے ان کے مال پہ قبضہ نہیں کرو, ان کے حق پہ ٹاکہ نہیں ڈالو. یہ مختلف قسم کے اس کے شان نزول ہیں اس آیت مبارکہ کے.